نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک اعمال کی فضیلت و اہمیت کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے مختلف ٹاپکس پر پہلے بات کی کہ جیسے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں رکھنا، اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، طہارت کے متعلق بتایا گیا، نماز زکوٰۃ کے متعلق بتایا گیا، اور پھر روزے کی فضیلت و اہمیت کے متعلق بتایا گیا کہ یہ نیک عمل اس طرح کا عمل ہے جو کہ انسان کو جنت کی بشارت دیتا ہے، کیونکہ جنت کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو کہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا جو کہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اور اگلی جس نیکی پر ہم بات کرتے ہیں وہ ہے جہاد کرنا۔ دیکھیں کہ جہاد کی بہت زیادہ فضیلت و اہمیت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب ذرا غور کریں اس حدیث پر کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں سب سے افضل ترین عمل جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہی کو قرار دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، یعنی دین اسلام کے غلبہ، دین اسلام کے تحفظ اور دین اسلام کی دعوت اور اس کی اشاعت کے لیے بھرپور کوشش کرنا۔ اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی دین کے متعلق معلوم ہے وہ ہم آگے پہنچائیں، خود علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے نکلنا، یہ جہاد ہے۔ دین سیکھنے کے لیے نکلنا، دین سکھانے کے لیے نکلنا، یہ جہاد ہے۔ اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایسے کاموں پر خرچ کرنا جس سے دین کی سربلندی ہو، یہ جہاد ہے۔ اس کے علاوہ گناہوں کو چھوڑ کر نیک اعمال کرنا، یہ جہاد ہے۔ اور جہاد ایک ایسا عمل ہے جس کی قرآن و حدیث میں ہمیں کثرت سے تلقین ملتی ہے۔ اس سلسلے میں صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی ساری زندگی جہاد کیا، کس طرح انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی اور اس کو آگے پھیلانے میں کن کن مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا۔ وہ صحابہ اکرام جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہوا تھا، وہ کس طرح اللہ کی راہ میں جو مال ہے پانی کی طرح وہ بہاتے، اور اپنی تمام نعمتوں سے بڑھ کر وہ عزیز جہاد ہی کو رکھتے۔ جیسے کہ جنگ پر جب صحابہ اکرام جاتے تو اپنے بال بچوں میں واپس آنے کی بجائے اپنے اللہ کے پاس پہنچنا زیادہ محبوب رکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جہاد کی کس قدر فضیلت و اہمیت ہے، کس قدر اس کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بلند رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی اس قدر فضیلت و اہمیت ہے کہ جس کی دعوت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کم و بیش 450 مرتبہ دی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود 27 بار نکلے۔ یہ وہ عمل ہے جو جنت کے راستوں کا نشان ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس میں راحت و سکون ہے، جس میں عزت و سربلندی ہے۔ کیونکہ جب انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، دین سکھانے کے لیے نکلتا ہے، تو اس کو جتنی بھی تکالیف پہنچتی ہیں وہ ذہنی ہوں یا جسمانی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اجر عطا کر رکھا ہے اس کو، اور اس کو راحت و سکون میں اثر آتا ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلنے والے کے لیے چرند پرند، ایون کہ کہا جاتا ہے کہ سمندر میں موجود جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ سواری کا پہیہ جس پر سوار ہو کر طالب علم جہاد کے لیے نکلتا ہے، دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکلتا ہے، تو وہ پہیہ جتنی دفعہ گھومتا ہے اس پر بھی اس کو اجر و ثواب میں اثر آتا ہے۔
اور دین سیکھتے یا سکھاتے ہوئے انسان کی موت واقعہ ہو جائے تو وہ شہادت کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں سے ایک جگہ اس طرح ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تم لوگوں کو دکھ کے عذاب سے نجات دلا دے؟ پس سنو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کو استوار رکھو اور باوقت ضرورت اللہ کی راہ میں یعنی اس کے دین کے لیے اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے سے جہاد کیا کرو۔ یہ کام تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ایسا کرنے پر خدا تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور غیر فانی جنت کے عمدہ مکانوں میں تم کو بسائے گا۔ یہ تمہاری بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ الصف کی آیت نمبر 10 سے 12 تک ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا مال اور جان کے ساتھ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کو جنت کی بشارت ہے۔ مال سے جہاد کرنا یہ ہے کہ اللہ نے اگر مال دیا ہوا ہے تو اس کو ایسے کاموں پر لگایا جائے جو کہ دین کی سربلندی کا باعث بنے، اور ساتھ ساتھ اپنی صلاحیت کو بھی جانا جائے کہ میں دین کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ جیسے کہ کوئی اچھا لکھ سکتا ہے تو وہ قلم کے ذریعے جہاد کرے، اگر کوئی اچھا بول سکتا ہے تو اپنی زبان کے ذریعے دین کی اشاعت کرے، دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرے۔ یہ سوچیں کہ آپ کے ایک پیغام سے اگر کسی کی زندگی بدلتی ہے، اس کو سکون میسر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر کس قدر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ نہ جانے ہماری وہ کون سی تبلیغ ہو جو کسی کی زندگی بدل دے، اس کی آخرت سنور جائے۔ اور اسی طرح اس سلسلے میں ہمیں اس چیز کی خواہش بھی رکھنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ نہ تو اس نے اللہ کی راہ میں کبھی جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں اس کی خواہش ہی پیدا ہوئی، تو اس کی موت ایک طرح کے نفاق پر ہوئی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاد کرتے ہوئے موت واقعہ ہو جائے تو وہ شہادت کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونا انسان کے لیے عظیم ترین سعادت ہے۔ جس طرح شہادت کا بے حساب اجر و ثواب ہے، اسی طرح اس کی تمنا کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی اجر و ثواب رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں جس نے کبھی اس کی تمنا بھی نہ کی، اس حدیث مبارکہ میں اس کو منافق کی صفات میں سے بتایا گیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ کو اپنے بندے سے کس قدر پیار ہے کہ انسان اگر اپنے مال سے جہاد نہیں کر سکتا، اپنی جان سے جہاد نہیں کر سکتا، تو اللہ فرماتا ہے کہ کم از کم تم اس کی خواہش تو رکھو، ہو سکتا ہے اسی خواہش کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ اور انسان کی نیت کو قبول کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وسائل نہیں دیے لیکن انسان خواہش تو رکھے کہ اللہ اگر میرے پاس وسائل ہوتے تو میں دین کے لیے کام کرتی، میں جہاد کرتی اور شہادت کی موت پاتی، اور اللہ کی ذات انسان کی نیت کے پیچھے اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بہترین جہاد کون سا جہاد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، بہترین جہاد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ہے، یعنی لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینا اور برائی سے روکنا۔ اب دیکھیں کہ آج کے دور میں یہ کس قدر ضروری ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے روکا جائے اور نیکی پر آمادہ کیا جائے، اور اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو اس کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے جو کہ اس کو دنیا میں ہی ملے گا۔ جیسا کہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی قوم میں رہتا ہو جس میں برے کام کیے جاتے ہوں اور لوگ ان کو روکنے کی قدرت رکھنے کے باوجود نہ روکتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت سے قبل ہی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آج دیکھیں کہ دنیا میں کس قدر عذاب ہے، کس قدر فتنہ ہے، کس قدر گناہ ہیں، کس قدر تکالیف میں لوگ مبتلا ہیں، اور اگر ہم جائزہ لیں تو لوگ جاننے کے باوجود بھی لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتے، سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی دین کی طرف لوگوں کو مائل نہیں کرتے، اور ظلم کو اپنی آنکھوں کے آگے ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے بھی نہیں روکتے۔
اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بہترین جہاد کرنے والے بن جائیں، اپنی مال کے ساتھ جہاد کریں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں اور اپنی جان سے جہاد کریں، دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں اور اپنی صلاحیت کو جانیں کہ ہم دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔